السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو اوور شو۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ کس طرح ہم اپنی زندگی کو با مقصد اور آسان کیسے بنائیں۔ تو اسی ٹاپک کو دیکھتے ہوئے پپو بھائی کو ہم نے انوائٹ کیا ہے۔ السلام علیکم پپو بھائی۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کا سوال ہے کہ کیسے ہم اپنی زندگی کو با مقصد، آسان، با اخلاق اور خوشگوار بنائیں۔ دیکھیں، انسان کی زندگی کے اندر کچھ 3 طرح کے فطرتیں ہیں، اور وہ 3 فطری قوانین ایسے ہیں جو کڑوے ہیں لیکن حق ہیں۔ اگر بندہ ان کے اوپر عمل کرے، ان کو اپنا لے، تو بندے کی زندگی بڑی آسان ہوتی ہے۔ پہلا قانون فطرت اس طرح ہے کہ اگر کوئی بندہ کھیتی باڑی کرتا ہے، اس زمین کے اندر اگر بیج نہ بوئے، تو جب بارشیں ہوتی ہیں طوفانی، اس کے بعد پھر اس کھیت کے اندر گھاس بھوس اگاتا ہے، بجائے وہ زرعی ہونے کے پھر وہ گھاس بھوس دیتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے ہمیں ایک دماغ دیا ہے، دماغ کے اندر اگر بندہ اچھے خیالات، اچھی فکریں، اچھی سوچیں نہ لے کر کے آئے، تو پھر اس کا مسکن جو ہے، اس کا دماغ کا جو مسکن جو ہے، پھر وہ شیطان اپنا بنا لیتا ہے، شیطان کا گھر بن جاتا ہے۔ پھر وہاں سے فتنہ، فساد اور برے خیالات آتے ہیں، جس سے جو ہے معاشرے میں انتشار پھیلتا ہے۔ یعنی پہلی بات جو ہے، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، اپنے دماغ کو بندے کو پاک، صاف اور اچھا رکھنا چاہیے، اور اچھی سوچ لے کر کے آنا چاہیے۔ دوسرا ایک جو فطرت قانون ہے، قانونی فطرت ہے، انسان کی جو ایک فطرت ہے، وہ یہ ہے، جس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ وہی کچھ بانٹتا ہے۔ جو خوش مزاج بندہ ہوتا ہے وہ ہنسی مذاق بانٹتا ہے، جو غم زدہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ پریشانیاں بانٹتا ہے۔ اب جو عالم دین ہوتا ہے وہ اپنا علم بانٹتا ہے، دیندار جو ہوتا ہے وہ دین کی باتیں کرتا ہے، اور جو خوفزدہ انسان ہوتا ہے وہ ہمیشہ خوف ہی بانٹے گا، وہ اپنے پریشانیاں ہی بانٹے گا، وہ خوف اور آس بانٹے گا۔ تو ہمیں جو ہمارا گرد و نواح کا جو معاشرہ ہے، ہمیں جہاں ہماری اٹھک بیٹھک ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے، سچے لوگوں کے، نیک لوگوں کے ساتھ ہو، تو اس سے ہمیں علم بھی ملے گا، علم دین، علم دینی دنیاوی دونوں علموں والوں کے پاس ہم بیٹھیں گے، تو ہمارا گرد و نواح کا معاشرہ بھی اچھا ہوگا، اور ہماری اپنی زندگی بھی آسان ہوگی۔ اور تیسرا ایک جو فطرت ہے انسان کی، وہ یہ ہے کہ بندے کو جو کچھ بھی حاصل ہو، جو کچھ بھی اس کے ساتھ بات ہو جائے، اس بات کو ہضم کرنا، یعنی برداشت کرنا سیکھے۔ مثلاً اس طرح ہے کہ اگر بندہ زیادہ کھانا کھا لے، میں پہلی مثال دیتا ہوں، اگر اس کو ہضم نہ کرے، تو بابا رومی کہتے ہیں کہ کھانا ہضم نہ ہونے پر بندے کے اندر بیماریاں آ جاتی ہیں۔ اگر کسی کے پاس مال اور ثروت آ جائے، اگر وہ اسے ہضم نہ کرے گا، تو اس کی میں پھر وہ ریاکاری آتی ہے، جو میں ایک انتشار پھیلتا ہے، اس سے غریب کے اوپر بڑا اثر پڑتا ہے۔ اور بات ہضم بندے کو، اگر کوئی آپ کے ساتھ کوئی بات کرتا ہے، اس کی بات کو آپ ہضم کر دیں، برداشت کر دیں۔ اگر آپ ہضم نہیں کریں گے، اس سے چغل خوری ہوگی، غیبت ہوگی، اس سے پھر فتنہ فساد بڑھے گا۔ آپ کی کوئی تعریف کرتا ہے، آپ اسے ہضم کریں، آپ اسے برداشت کریں۔ اگر آپ اس تعریف کو ہضم نہیں کریں گے، تو اس کے اندر غرور آئے گا۔ غرور جو ہے اللہ پاک کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا۔ اسی طرح آپ کی کوئی بات، کسی کام کی اگر کوئی مذمت کرتا ہے، آپ اس کو برداشت کریں، اس کو سوچیں، اس نے میرے کام کی تعریف کیوں نہیں کی ہے، اس نے میرے کام کی کیوں مذمت کی ہے، اس کے اندر جو نقص نکالتا ہے، اس آپ نقص کو ٹھیک کریں، بجائے اس کے کہ آپ کے کام کی کوئی مذمت کرے، کوئی اس کے اوپر انگلی اٹھائے، تو آپ اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا شروع کر دیں۔ اگر آپ کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، غم، غصہ آتا ہے، تو غصے کو آپ پی جائیں۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ جو لوگ غصہ پی لیتے ہیں، اللہ ان لوگوں کو بڑا پسند کرتا ہے۔ اور آپ اس کو غصہ کو پی لیں، برداشت کریں۔ جب آپ غصے کو پیئیں گے، برداشت کریں گے، اس سے جو ہے معاشرے میں آپ کی زندگی میں سکون آئے گا۔ آپ 2 منٹ کے لیے غصہ تو نکال لیں گے، لڑائی کر لیں گے، جھگڑا کر لیں گے، گالی تو دے لیں گے، لیکن اس کے بعد پھر پورے خاندان میں جو ہے انتشار پھیل جاتا ہے، پریشانی پھیلتی ہے۔ یعنی ان 3 جو انسانی فطرتیں ہیں، ان کے اوپر بندہ اگر عمل کر لے، تو انسان کی جو زندگی ہے آسان بھی ہو جاتی ہے، با مقصد بھی ہو جاتی ہے، اور خوش اخلاق بھی ہو جاتی ہے، خوشگوار بھی گزر جاتی ہے۔ کیا ہے 3 فطرتیں؟ پہلی جو ہے بندے کی سوچ اچھی ہو، دوسرا اس کی جو اٹھک بیٹھک ہے وہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہو، تیسرا جو ہے ہر بات کو برداشت کرے۔ مال کو غرور، جو مال سے غرور آتا ہے، زیادہ آپ کو دکھائیں گے تو ریاکاری آئے گی، غرور آئے گا، فتنہ ہوگا، آپ اسے برداشت کریں۔ آپ کے ساتھ کوئی بات کرتا ہے، آپ اس کو برداشت کر دیں۔ تو یہ 3 چیزیں، ان کے اوپر بندہ عمل کرے، زندگی آسان بھی ہے، اور با اخلاق بھی ہے، اور خوشگوار بھی ہے۔
اوکے پپو بھائی، تھینک یو سو مچ، آپ آئے ہمارے شو میں. تو اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام ختم ہوتا ہے. تھینک یو فار واچنگ. تو انشاءاللہ آپ کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.